अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान को छोड़कर जाने वाले लोगों के बारे में मैं बात नहीं करना चाह रहा था। काफ़ी दिनों से जब ये यूनान कश्ती का हादसा हुआ, मेरे जहन में 12 दफ़ा ये बात आई कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूं, लेकिन ना मेरे व्यूज़ चूँकि अक्सर लोगों से थोड़े डिफरेंट हैं। ये जो हादसा हुआ इस हवाले से भी मेरे व्यूज़ डिफरेंट है। मैं इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी आज मजबूर हो के मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करना पड़ी है। मैं समझता हूं कि गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे मुल्क की तरफ सफ़र करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई शख्स अपनी कन पट्टी के ऊपर गन रख के फायर करे और फिर इस बात की तवक्को करे कि मैं ज़िंदा बच जाऊंगा। मैं समझता हूं कि इल्लीगल तरीके से सफ़र करना ऐसे ही है जैसे कि खुदकुशी करना। और मैं ये भी समझता हूं कि कोई भी वालिद ये नहीं चाहेगा कि वो अपने बेटे को गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क भेजने की कोशिश करे, जबकि उसको इस बात का पता हो कि रास्ते में क्या हालात हो सकते हैं, किन मसाइल का और मुश्किलात का और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। यकीनन बाप को ये नहीं पता होता, बेटे नहीं बताते कि वो किस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका बेटा रास्ते में समंदर में डूब के मर जाए। कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा सफ़र के दौरान जंगल के रास्ते से गुजरते हुए भूख और प्यास से मर जाए। कोई भी बाप ऐसा नहीं चाहता कि उसके बेटे को जंगली जानवर खा जाएं। कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसके बेटे को डंकर बेयारो मददगार छोड़कर आगे बढ़ जाएं और बाद में उसकी लाश को चील कव्वे खा जाएं या वो भूख प्यास की शिद्दत से मर जाए। लेकिन हमारे पाकिस्तानी नौजवान ख़ास तौर पर मैं समझता हूं कि दो किस्म की कैटेगरी है यहाँ पे। एक तो वो लोग जो नखट्टू, निकम्मे, हड हराम, लापरवाह, कामचोर। एक कैटेगरी तो वो है जो कि पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे मुल्कों की तरफ जाना चाहती है गैर कानूनी तरीके से। वो पाकिस्तान में रह के काम करना पसंद नहीं करते, अपनी इज्जत और शान के खिलाफ समझते हैं, जबकि मुझे पता है कि पाकिस्तान को छोड़ के जाने वाले लोग बैरून मुल्क में किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। एक उनको ये तो नज़र आता है ना कि बड़ी चकाचौंध यूरोप की बड़ी रोशनियाँ, वहाँ पे बड़ा ग्लैमर, वहाँ पता नहीं कितने पैसे पड़े हुए हैं। हालांकि ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, ना वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स पड़ी हुई हैं, ना ये है कि जी हमारे पास तो लोग नहीं हैं, वेलकम सो बिस्मिल्लाह आप आएँ हमारे पास, हम तो आपको जॉब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, हमें तो आपका इंतज़ार था। ऐसा भी नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा ख्वाब जब दूसरों को देखते हैं कि वो जी फलां बंदा एक मुल्क को छोड़ के गया था गैर कानूनी तरीके से डंकी लगा के, तो वो बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहा है जी, उसने बड़ी कोठियाँ बना ली हैं, बड़े बड़े प्लाट खरीद लिए हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो ये जो इंसान के अंदर पैसा कमाने की हवस है ना, ये लालच, वो इस बात पे उसको मजबूर करती है कि वो गैर कानूनी तरीके से मुल्क को छोड़ के एक गलत रास्ते का इंतखाब करके दूसरे मुल्क का सफ़र करते हैं और मौत का सामना करते हैं। अच्छा, एक तो कैटेगरी मैंने बताई कि वो लोग जो नालायक हैं, जो पाकिस्तान में रह के अपना काम नहीं करना चाहते, पाकिस्तान में रह के मेहनत नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि वो बैरून मुल्क सफ़र करें और वहाँ पे जाके अपने काम और रोज़गार को देखें। इसमें दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो वालदैन के नाफरमान हैं, वालदैन की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी इज़्ज़त और एहतराम नहीं करते, वालदैन को मजबूर करते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से उन्हें पैसे दिए जाएं, वो बाहर जाना चाहते हैं, वो दूसरे मुल्क में यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, वहाँ से जाके वो पैसे कमाना चाहते हैं, जबकि वालदैन के पास तो पैसे इतने नहीं होते, क्योंकि जो जो स्किल्ड लोग हैं वो तो लीगल तरीके से जाएंगे, जिनके पास पैसे हैं वो भी लीगल तरीके से जाएंगे। अब डंकी लगाने वाले लोग तो वही हैं ना जिनके पास पैसे नहीं हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपने वालदैन को मजबूर करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनसे सख्त अल्फाज में गुफ्तगू करते हैं। आप बेशक इस हवाले से सर्वे करके देख लें, आपको ये बात सामने आएगी कि पेरेंट्स मजबूर होते हैं वालदैन औलाद के हाथों, जब वो तंग करते हैं कि हमें पैसे दो,
تو باپ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی زندگی کی جو جمع پونجی ہے وہ بیٹے کے حوالے کر دے گا، کسی نہ کسی شخص سے قرضہ اٹھائے گا وہ بیٹے کے حوالے کر دے گا، اگر اس کے پاس کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی پراپرٹی ہے وہ بیچے گا تو وہ پیسے بیٹے کے حوالے کر دے گا، تو وہ بیٹا کیا کرے گا؟ وہ جو انسانی سمگلنگ کرنے والے لوگ ہیں، جو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ جی وہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو جاتے ہی وہاں جی کام مل جائے گا، آپ کو روزگار مل جائے گا، آپ اتنے زیادہ وہاں سے پیسے کمائیں گے، آپ اپنا باپ کا قرضہ بھی اتار دیں گے، آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ ایک تو انسانی سمگلنگ کرنے والے لوگ جو ہے نا، وہ ان میں سب سے بڑا ہاتھ ان لوگوں کا بھی ہے۔ اور اس سے پہلے اگر میں بات کروں تو یہ جس طرح کہ میں نے دو کیٹیگریز بتائی ہیں کہ ایک تو وہ لوگ جو نکمے اور نالائق اور پاکستان میں رہ کے کام نہیں کرنا چاہتے، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں، والدین کو مجبور اور پریشان کر کے ان سے پیسے ہتھیاتے ہیں، لیتے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے سفر کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ جس رستے کا انتخاب کر رہے ہیں وہ، اس میں 90% موت ہے۔ آپ بارڈر کراس کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے ملک کی فورس آپ کو گولی کا نشانہ بنائے اور آپ کو مار ڈالے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمندر کے راستے سفر کریں گے تو سمندر میں ڈوب کے مر جائیں گے، آپ جنگل کے راستے سفر کریں گے تو آپ کو جنگلی جانور کھا جائیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر بیمار پڑ گئے ہیں، آپ سفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو جو آپ کو ڈنکی لگانے والا بندہ ہے نا، وہ اس بات کا انتظار نہیں کرے گا کہ آپ کا وہ علاج معالجہ کروائے، آپ کو تندرست ہونے کا وقت دے تو پھر آپ کو ساتھ لے کے چلے۔ وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ یا تو آپ کو وہاں پہ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ وہ ڈنکی لگانے والے لوگ ہیں، ان کو گلا کاٹ کے مار ڈالتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو گولی مار کے مار ڈالتے ہیں، یا ایسے بھی ہیں جو پرواہ نہیں کرتے اور وہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ ڈنکی جو لگواتے ہیں ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھیں، آپ کی صحت کا خیال رکھیں، آپ کی خوراک کا خیال رکھیں، یا تو آپ نے بھوک سے مرنا ہے، یا اپنے پیاس سے مرنا ہے، یا اپنے کسی جانور کا شکار ہو کے مرنا ہے، یا اپنی بیماری سے مرنا ہے، یا اپنے سمندر میں ڈوب کے مرنا ہے۔ 90% اس کے اندر موت ہے۔ اور جو بھی ڈنکی لگانے والے لوگ ہیں وہ موت سے متھا لگاتے ہیں۔ ان کو اس بات کا بڑا احساس ہوتا ہے، بڑا پتہ ہوتا ہے کہ جس راستے کا وہ انتخاب کر رہے ہیں اس میں موت ہے۔ کتنے % لوگ ہیں پاکستان میں جو ڈنکی لگاتے ہیں اور ان کی ڈنکی کامیاب ہو جاتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاید اگر 100 لوگ ڈنکی لگائیں نا تو اس میں 7 8 یا میکسیمم 10 ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کامیاب ہو کے نکل جاتے ہیں، اور وہ لوگ پھر تنقید بھی کرتے ہیں اور سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حالات چاہے کچھ بھی ہو جائیں، آپ نے غیر قانونی طریقے سے پاکستان کو چھوڑ کے نہیں آنا۔ اور ایک دوسری اہم بات یہ کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ جو انسانی سمگلنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ دیتے ہیں آلموسٹ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 45 لاکھ روپے تک۔ میرے سامنے ایسے کیسز موجود ہیں، میں نے خود دیکھا لوگوں کو 40 45 50 لاکھ روپے تک یہ ڈنکی لگانے والے لوگوں کو دیتے ہیں کہ تاکہ ہمیں بندہ سوچے کہ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہے، آپ 40 50 لاکھ روپے خرچ کر کے اور وہ بھی غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہی 40 50 لاکھ روپے سے آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی کاروبار کریں، کام کریں، تو میرا خیال ہے آپ کے معاملات اچھے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 30 لاکھ 40 50 لاکھ روپیہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ پیسے بھی خرچ کرنے ہیں، موت سے بھی متھا لینا ہے، تو اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی برباد کرنے کی بجائے، اپنی موت کے منہ میں جانے کی بجائے، اپنے والدین کو پوری زندگی کا دکھ اور روک دینے کی بجائے، انہی پیسوں سے آپ پاکستان میں رہ کے اپنا کوئی روزگار تلاش کریں، کوئی کام کریں، کوئی بزنس کریں اور یہاں پہ عزت کی زندگی گزاریں۔ چلیں یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ پاکستان میں معاملات ٹھیک نہیں ہیں، معاشی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ خودکشی کر لیں۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کو ہمت سے دیکھنا چاہیے، حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی زندگی کو گنوا دیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے بوڑھے والدین کو دکھ اور تکلیف دیں۔ یہاں آپ بے شک اس میں آپ دیکھ لیں، سروے کر کے دیکھ لیں، موسٹلی والدین کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بچے کہاں پہ جا رہے ہیں اور کس طریقے سے جا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر والدین کو اس چیز کا پتہ ہونا، والدین کتنی محنت سے، مشقت سے، محبت سے آپ لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، جگر کا خون دے کے آپ کو جوان کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اب مر جائیں۔ والدین یہ برداشت نہیں کر سکتے،
ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو تو بتایا ہی نہیں جاتا کہ آپ کس طریقے سے جا رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ماں باپ افورڈ کر ہی نہیں سکتا کہ اس کا بیٹا غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے ڈنکی لگا کے جائے، سمندر کے رستے سے جائے، جنگل کے رستے سے جائے، ذلیل و خوار ہو کے جائے۔ ماں باپ کو اگر یہ پتا ہو نا، ان کو یہ 1% بھی اس بات کا اگر یقین ہو کہ رستے میں ان کی موت ہو سکتی ہے، تو شاید وہ کبھی بھی قرضہ اٹھا کے بچوں کو نہ دیں، کبھی بھی اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اپنے بچوں کو نہ دیں، کبھی بھی اپنا کوئی جو ان کے پاس پراپرٹی، مکان، دکان ہے وہ بیچ کے اپنے بچوں کو نہ دیں۔ لیکن کیا کریں، والدین کو پتہ نہیں ہوتا اصل حقائق کا۔ انسانی اسمگلنگ کرنے والے سبز باغ دکھاتے ہیں، نوجوان لوگ ان کو حالات کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، وہ والدین کو بھی مس گائیڈ کرتے ہیں، ان سے بھی پیسے ہتھیا لیتے ہیں، انسانی اسمگلوں کے ہتھے بھی وہ چڑھ جاتے ہیں۔ نلائق نکمے، جس طرح کہ میں نے پہلے بات کی کہ ان میں 2 قسم کی کیٹیگریز بڑی، آپ دیکھ لیں اس کو سروے کر کے دیکھ لیں کہ ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں غیر قانونی طریقے سے جانے والے لوگوں میں 2 قسم کی خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ نکمے، نکھٹور، ہاڈ حرام ہوتے ہیں، دوسرے وہ والدین کے نافرمان ہوتے ہیں۔ یہ جو یونان کا کشتی کا حادثہ ہوا، تقریباً 700-750 لوگ اس میں کشتی کے اندر سوار تھے، اس میں تقریباً میرا خیال پاکستانی کو 400 کے لگ بھگ وفات پا گئے، کچھ لاپتہ ہو گئے، اپنے والدین کو زندگی بھر کا دکھ دے گئے، ان کی جانیں گئی ہیں، قابل افسوس ہے۔ اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے، بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کا، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی میں ساری نوجوانوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے بارے میں سوچیں، اپنی نسل کے بارے میں سوچیں، اپنے والدین کے، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچیں۔ ان کے لیے اگر آپ کو اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو تکلیف تو مت دیں۔ آپ محنت کریں، پاکستان میں رہ کے محنت کریں، اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے تو پراپر طریقے سے آپ دوسرے ملک میں جائیں، پراپرلی لیگل طریقے سے ویزا لے کے جائیں۔ لیکن یہ جس طریقے میں سے آپ امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ طریقہ غلط ہے۔ 30-40-50 لاکھ روپے والدین کا ضائع کر کے موت کے منہ میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کے اسی 30-40-50 لاکھ سے اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس چھوٹے سے میسیج سے اگر کسی ایک انسان کو بھی اس کا فائدہ ہوا تو میں سمجھوں گا کہ میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔